Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a special guest منصور احمد MPhil مائکرو بایولوجی ہے. تو آج ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے مائکرو بایولوجی کے حوالے سے. تو منصور صاحب سب سے پہلے تو مائکرو بایولوجی جو ہے اس کی تعریف کیجیے. مائکرو بایولوجی میں ہم مائکرو آرگینزمس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا، وائرسز اور فنجائی. تو مائکرو بایولوجی میں بیسیکلی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ مائکرو آرگینزم، ان کی جو پیتھوجینیسٹی ہے، پیتھوجینیسٹی مطلب ڈیزیز کازنگ ان کی جو ایبلٹی ہے، یہ ڈیزیز ہمارے باڈی میں کس طرح کاز کرتے ہیں، اور پھر اس ڈیزیز کی ڈائگنوسس، ان ڈیزیزز کی ڈائگنوسس اور ان کی کیور، ہم مائکرو بایولوجی میں یہ سب پڑھتے ہیں. اچھا منصور صاحب، یہ تو ایک آسان کویسچن کرنے لگا ہوں، لیکن ہمارے ویورز جو ہیں ان کے لیے خاص کر منصور سر، یہ مائکرو جو ہے اگر اس لفظ کی آپ وضاحت کر دیں تو زیادہ موزوں رہے گا. مائکرو تو جب ہم جنرلائزڈ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو مائکرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگینزم جسے ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں. لیکن پھر مائکرو بایولوجی میں براڈلی ہمارے پاس ایسے آرگینزم بھی ہے جو ہمیں بغیر مائکروسکوپ کے بھی نظر آ سکتے ہیں، ان کی کالونیل فارم میں، جیسے الجی ہو گئی یا پنجائی کی کالونیل فارم ہو گئی. تو مائکرو آرگینزم بیسیکلی پہلے تو ہم ڈیفائن کرتے تھے کہ وہ آرگینزم جسے ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان کے بغیر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. اچھا منصور صاحب، مائکرو آرگینزمز جو ہے ان کے ڈیلی لائف میں کیا یوزز ہے، یعنی کہاں کہاں ہم استعمال کرتے ہیں؟ مائکرو آرگینزم کے یوزز ڈفرینٹ ہے، مطلب انڈسٹریل اسکیل پر اس کی یوزز ہے، فارماسیوٹیکل اسکیل پر اس کی یوزز ہیں، اور فوڈ انڈسٹریز میں بھی ہے. انڈسٹریل اسکیل میں فار ایگزامپل جب ہم وائن پروڈکشن وغیرہ کرتے ہیں تو مائکرو آرگینزم کے ذریعے کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بیکٹیریا ہے، یسٹ ہے، جس کے ذریعے ہم فرمنٹیشن کرتے ہیں اور ہم وائن وغیرہ کی پروڈکشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل ہمارے پاس جتنے بھی میجر اینٹی بایوٹکس ہے یا اینٹی فنگلز ہے یا اینٹی وائرل ہے، وہ ہم ان مائکرو آرگینزم سے ہی آئسولیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو اس دنیا میں پہلی اینٹی بایوٹک آئی تھی پینیسیلیم، وہ ہم نے ایک پنجائی سے ہی آئسولیٹ کی تھی، پینیسیلیم نوٹیٹم سے. اس کے علاوہ جو ہمارے فوڈ انڈسٹری ہے، فار ایگزامپل ہم یوگرٹ کی پروڈکشن جو کرتے ہیں وہ ہم ایک بیکٹیریا ہے لیکٹوبیسیلس، اس کے ذریعے کرتے ہیں. ہم ملک میں وہ بیکٹیریا شامل کرتے ہیں، وہ ادھر فرمنٹیشن کاز کرتی ہے، فرمنٹیشن کے رزلٹ میں وہاں پر یوگرٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری دوسرے فوڈ آئٹمز ہے، فار ایگزامپل بیکریز وغیرہ ہو گئی، وہاں پر بھی یسٹ کی فرمنٹیشن کی مدد سے ہم بیکریز وغیرہ تیار کرتے ہیں. منصور سر، میرا تعلق خود بھی یعنی زراعت سے ہیں، تو کیا اس کا یعنی مائکرو آرگینزم کا زراعت سے کوئی تعلق ہے اس کا، یا وہاں استعمال ہم کر سکتے ہیں؟ جی، مائکرو آرگینزم بیسیکلی ہمارے پاس جو پلانٹ ہوتے ہیں یہ انوائرمنٹ سے نائٹروجن ڈائریکٹ نہیں لے سکتے. نائٹروجن جو ان ٹو فارم میں ہوتا ہے یہ اسے ڈائریکٹ اپنی باڈی میں اسیمیلیٹ نہیں کر سکتے، مطلب اسے شامل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ان کے روٹس میں بیکٹیریا موجود ہوتی ہے جسے ہم نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کہتے ہیں. وہ نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ان ایٹماسفیرک نائٹروجن کو یوزفل سبسٹانسز میں کنورٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل نائٹرس آکسائڈ یا امونیا. پھر جو پودے ہوتے ہیں وہ ان امونیا کو ایبزارب کر سکتے ہیں اور پھر انہیں وہ اپنے اسٹرکچر میں، فار ایگزامپل اپنے پروٹینز میں، ڈی این اے کے اسٹرکچر میں شامل کر سکتے ہیں. تو یہ پلانٹ کی جو لائف ہے وہ بھی مائکرو آرگینزم پر سم ہاؤ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. وہ مائکرو آرگینزم کے ذریعے ہی نائٹروجن فکس کر سکتے ہیں. وقت دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.